بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ انسان کا جسم اور انسان کا ایک مکمل ڈھانچہ، یہ دو چیزوں سے بنا ہوا ہے۔ ایک چیز جسے ہم جسم کہتے ہیں اور دوسری چیز ہے روح۔ جسم تو معروف ہے کہ یہ جو ظاہری اسکیچ ہے اس کو ہم جسم اور باڈی کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو جان ہے، جو اس میں نفس ہے، جو سانس کا چلنا ہے، آنا جانا ہے، اس کو ہم روح سے تعبیر کرتے ہیں۔ لاس اینجلس کے ایک سائنسدان ابراہام، انہوں نے جو لیٹسٹ تحقیق کی ہے روح کے بارے میں، اس کی حقیقت کے جاننے کے بارے میں کہ یہ آخر کیا چیز ہے، تو انہوں نے اس پہ کئی تجربات کیے۔ قریب المرگ انسانوں کو اپنے پاس رکھا اور انتہائی ایک حساس شیشے کا ترازو بنایا، اور اس میں ان کی باڈی اور اسی طرح ان کے پھیپھڑوں کے اندر موجود آکسیجن کا وزن کرتے رہے۔ فائنڈنگ کے طور پر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ دراصل جہاں آکسیجن انسان کی باڈی کے باقی حصوں میں ہے، وہاں پر پھیپھڑوں کے اندر بھی آکسیجن ہے جس کا وزن 21 گرام ہے۔ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو انسان کے جسم میں کپ کپی سی تاری ہوتی ہے اور اس سے پھیپھڑوں کی آکسیجن کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ یہی جو آکسیجن پھیپھڑوں سے باہر نکلتی ہے، اسی کا نام روح ہے۔ اور اس طریقے سے اگر وہ پھیپھڑوں کے اندر موجود رہے تو پھر انسان زندہ رہتا ہے، اور جب وہ پھیپھڑوں سے باہر نکلتی ہے تو انسانی باڈی کے تمام سیل مردہ ہو جاتے ہیں، یوں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ اس سائنسدان کی ایک اپنی تحقیق ہے، اس نے جس طریقے سے بھی اس کی فائنڈنگ پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ ان کی اپنی ایک رائے ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اس روح کے بارے میں کیا تصور پیش کیا گیا ہے۔ کچھ یہود آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آئے مسلمانوں کے نبی سے روح کی حقیقت پوچھتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ انسان کی جو زندگی ہے، جو حیات ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور روح کی کیفیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ یسألونک عن الروح، کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح میرے اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ جو بات تھی کہ روح دراصل کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان کی عقل روح کی حقیقت کو جاننے سے مکمل طور پر قاصر ہے۔ دین اسلام میں بہت ساری ان چیزوں کے بارے میں بتلایا گیا ہے جن کو انسانی عقل نہیں پا سکتی، ان کا ادراک سرے سے نہیں کر سکتی، ان حقیقت کو بھی نہیں جان سکتی۔ مثلا انسانی باڈی پر ہی غور کیجیے، انسان کے جسم میں کئی ایسے اعضاء ہیں جن کی حقیقت تک اگر پہنچنا چاہے تو بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ مثلا آنکھ کی روشنی ہے، جتنی بھی اس پر تحقیق کر لیں تو بالآخر وہ روشنی کیا ہے، کس طریقے سے اس کی جسامت کیا ہے، اس کا وجود کتنا ہے، اس کے بارے میں انسانی عقل جاننے سے قاصر ہے۔ پھر اسی طریقے سے انسان کے منہ میں زبان ہے،
جو انسان کے دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات کی ترجمانی کرتی ہے اور کتنے خوبصورت انداز سے الفاظ بنا کر باہر نکالتی ہے۔ حالانکہ جسم کے بقیہ حصوں پر بھی گوشت موجود ہے، یہ بھی ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ کس طریقے سے الفاظ وہ نکالتی ہے اور انسان کی معافی ضمیر کو بیان کرتی اور انسان کے احساسات اور خیالات کی ترجمانی کرتی۔ اس پر اگر کوئی تحقیق کرے تو بالآخر وہ اس نتیجے تک پہنچے گا کہ جی اس کی حقیقت جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ کس طریقے سے انسانی زبان میں قوت گویائی ہے اور کس طریقے سے یہ انسانی دماغ کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کی ترجمانی کرتی ہے۔ نہ تو اندر کوئی ریکارڈنگ فٹ ہے کہ جس کے اندر سے آوازیں نکلتی ہیں اور یوں یہ الفاظ بن کر ہماری زبان پر آتے ہیں، اور اسی طرح باقی انسان کے جسم کے جتنے بھی حصے ہیں، جتنی آج تک تحقیق ہو چکی ہے، بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ انسانی دماغ، انسانی عقل اس کی حقیقت کو پانے سے قاصر ہے۔ اللہ رب العالمین کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ روح انسانی عقل کے احاطے میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ روح جو ہے وہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اگر اس سے زیادہ اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرو گے بھی تو اسے تم نہیں پا سکو گے، اس کی حقیقت تک تم نہیں پہنچ سکو گے۔ تو اسی وجہ سے ایک مختصر سی بات کہی گئی۔ اگرچہ یہاں ایک اور بات، بہت سارے مفسرین نے سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء کی اس آیت نمبر 85 یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہاں روح سے مراد قرآن کریم بھی لیا ہے، جیسے علامہ آلوسی ہیں یا دیگر قدیم مفسرین۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بیان کردہ مطالب اور مفاہیم میں سے ایک معنی کو اختیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کا سیاق و سباق دیکھا جائے، اس آیت سے پہلی آیت اور اس کے بعد والی آیت کو دیکھا جائے تو آیات کا تسلسل کچھ یوں ہے کہ پہلے والی آیات میں قرآن کریم کے شفا ہونے اور مومنین کے لیے رحمت ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا سیاق تو قرآن کریم کا تذکرہ کرتا ہے، تو اچانک یہاں پہ الگ سے ایک موضوع صرف روح جو انسانی بدن کے اندر موجود ہے اس کا تذکرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں روح سے مراد قرآن پاک لیا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی کے اندر اس آیت کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے دو معنی بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ روح سے مراد انسانی جسم کی حیات ہے، زندگی ہے، اور دوسرا اس سے مراد قرآن پاک بھی ہے۔ انہوں نے پہلے والے معنی کو ترجیح دی۔ بہرحال پوری دنیا کے ڈاکٹرز اگر مل کر بھی اس بات کی تحقیق کر لیں کہ روح دراصل کیا ہے تو اس کی حقیقت سے عاجز ہیں، یہ نہیں جان سکتے کہ انسانی جسم کے اندر موجود یہ زندگی اور انسان کی روح کی حقیقت کیا ہے۔ لہذا اس میں بہت زیادہ بحثیں اور طویل گفتگو جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ یہ محض یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے، بتا دیجئے، بس اس سے آگے ہماری عقل اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی۔